ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی من پسند شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اچھا، اس شادی کی خواہش میں بعض اوقات وہ اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کی عزت آبرو کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دنیا کی بھی ذلت ہے، آخرت کی بھی ذلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے مرد کو اور عورت کو کہ وہ اپنی پسند سے شادی کریں۔ ماں باپ کو مسلط نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی برادری ہی میں شادی کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، اپنے قبیلے ہی میں کرتے ہیں۔ یہ سوچ بھی اسلام کی نہیں ہے، بلکہ شادی جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور اللہ رسول کی جو ہے تعلیمات کا پابند ہو تو آپ شادی کر دیں۔ اس کے لیے یہ دیکھنا کہ اگر راجپوت ہے تو راجپوت ہوں، سید ہے تو سید ہوں، یا فلاں خاندان ہے تو فلاں ہوں، پھر اس بات پر کہ ہماری ہی مرضی سے، ماں باپ یہ کہیں جی ہماری ہی مرضی سے شادی ہو اور لڑکا لڑکی کی مرضی کو پوچھا بھی نہ جائے، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو ایک نظر اپنے خاندان اور گھر والوں کے سامنے دیکھ لے، مل لے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، تاکہ بعد میں قباحتیں نہ ہوں، بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ دوسری بات یاد رکھیں، یہ موبائل جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے آج نوجوان نسل آپس میں تعلق اور پھر گمراہی کی طرف چلی گئی۔ اب اگر آپ من پسند شادی چاہتے ہیں اور گھر والے راضی نہیں، یا دونوں طرف سے کوئی راضی نہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو میں آج آپ کو مجرب عمل اور ایسا پرتاثیر کہ جس کو اختیار کر کے اللہ نے بہت سے نوجوانوں کو ان کی من پسند رشتوں کی طرف اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی اور ان کے کام ہو بھی گئے، اس میں سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ قرآن حکیم سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آپ تیسرے رکوع کی آیت یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب یہ آیت جو ہے اشد حبا للہ، یہاں تک بس، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کو آپ 111 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں اس کے متعلق جو راضی نہیں ہے، اور اگر اس کی تصویر ہے تو اس پر پھونک بھی دیں پڑھ کے، اور اگر اس کو کھلا پلا سکتے ہیں تو کھلا پلا دیں دم کر کے کسی بھی چیز میں۔ یہ عمل 40 دن لگاتار کریں، بیچ میں کوئی عذر ہو تو وہ دن بعد میں پورے کر لیں۔ اب یہ عمل آپ لگاتار کریں اور اس میں دعا کریں، پلائیں، اور اس کا اگر تصویر ہے تو اس پہ پھونکیں، نہیں تو اس کا تصور کر کے اس کے سینے پہ پھونک دیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مراد کو 40 دن میں پورا فرما دیں گے، اور یہ بڑا پرتاثیر عمل ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چونکہ اس کو تو مخلوق کی محبت آ گئی۔ اب مخلوق کی محبت بھی انسان کی جبلت ہے، کمزوری ہے۔ اب مجنو کو سردار کا بیٹا ٹما اس کا والد تھا، قیس اس کا نام تھا، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا کہ اس کو غلاف کعبہ کے پاس پکڑا اس کے والد نے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو والد نے اس کو کہا غلاف کعبہ کو پکڑ کر توبہ کر کے تو لیلا کی محبت چھوڑ دے گا، تو اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، کہنے لگا اے اللہ میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے نہیں، چونکہ انسانی محبت اس کے قلب میں آ چکی تھی، اور وہ تشدد، ظلم، یہاں تک کہ گھر بار سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کے دل سے نہیں نکلی۔ یہ بھی اللہ نے مخلوق کی مخلوق کے دلوں میں محبت رکھی ہے۔ اب اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ تو یہ کام کر دے، اس کے لیے بہترین عمل ہے، سب کو اجازت ہے یہ عمل کریں، انشاءاللہ
آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر میاں بیوی میں بھی کوئی مسائل ہیں، میاں بیوی میں بھی کوئی نفرت ہے، تو وہ بیوی یا خاوند ایک دوسرے کو اس طرح پلا دیں، محبت پیدا ہو جائے گی۔ بھائیوں میں بھی اگر محبت نہیں ہے، خاندان میں محبت نہیں ہے، تو کسی کو بھی اگر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس کو پلائیں یا اس کا تصور کر کے اس پہ پھونکیں، انشاءاللہ اللہ اس کے قلب میں آپ کی محبت کو راسخ کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔